على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ مجھے جناب غلام سرور چٹھا صاحب نے جب حکم فرمایا کہ جی آپ وہاں آ کر کچھ 10 منٹ تھوڑا سا جو ہے نا کچھ تربیتی نشست ہے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ جی مجھے تو آج کل جہاں بھی موقع ملتا ہے، جہاں بھی کوئی بلا جاتا ہے، انویٹیشن ملتی ہے کہ جی آپ یہاں کچھ بولیں، تو میں تو یہی سوچتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو پریکٹیکل لائف ہے نا، پریکٹیکل ایشوز، پریکٹیکل لیسنز، اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی یہی جو سورہ ابھی میں نے پڑھی سورۃ العصر، اس میں بھی اللہ پاک نے گرامیٹیکل کنسٹرکشن کے ساتھ تو ٹائم بہت ہو جائے گا کہ اگر اس کی ہم گرامیٹیکل کنسٹرکشن پر بحث کریں، تو جس طرح سے بار بار تاکید ہے، قسم کی تاکید، انا کی تاکید، لام تاکید، یہ مسلسل اس کے اندر جو تاکیدیں ہیں، یہ بار بار تاکید اللہ پاک کو ضرورت نہیں تھی۔ جب اللہ پاک اللہ ہے، اس کا فرمان اتنا ہی ہوتا کہ الانسان فی خسر، الانسان فی خسر، یہی کافی تھا کہ جی انسان گھاٹے میں ہے۔ اس میں پھر اللہ پاک نے لام تاکید لگائی، بھی انا ساتھ آیا، والعصر قسم کھائی، قرآن ہوا، اللہ کا فرمان، جبریل کی زبان، پھر میرے آقا کی زبان، یہ سارا کچھ اتنی تاکیدات کے بعد فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ تو جس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی اسپیشل ایشو تھا کہ انسان نے فائدے کے کام سوچنے ہی نہیں ہیں، اس کو ہمیشہ خسارے کا ہی سوجھ آئے گی، اس نے گھاٹے کے ہی کام سوچنے ہیں۔ تو مختصراً جو ہے نا اس میں نے صرف یہ جو آج ہم نے ایشو نکالنا، اس آیت میں سے جو ہے الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو پریکٹیکل لوگ ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو عامل الصالحات ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ پاک کی گارنٹی ہے کہ میں اس کو ایکسیلنٹ زندگی جلاؤں گا، یہاں بھی آخرت میں بھی، عقبہ میں بھی، برزخ میں بھی۔ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے عمل صالح کیا، مرد ہے یا عورت ہے، وہ مومن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، تو اس کو فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ باقی کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی اچھی زندگی ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں، اللہ پاک نے اس کی گارنٹی دی، فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اس میں بھی لام تاکید ہے، بنون ثقیلہ، وہ بھی تاکید کی ہے کہ ہم نے اس کو ضرور بالضرور ہم نے اس کو اچھی زندگی دلانی ہے۔ صرف دیکھنا جو آج میں نے جن چیزوں کے اوپر دل اڑتا ہے نا، مطلب ہماری زندگی کے اندر کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ پریکٹیکل ہی لائف میں پازیٹیو بھی ہیں اور کچھ نیگیٹو ہیں۔ ایک ہی چیز ہے اس کے اندر، وہ صرف میں یہاں پر 3 ایشو جو ہے نا، 3 ایشو اٹھاؤں گا تاکہ اس 5-10 منٹ میں نا میں بات کو ختم کر دوں۔ ایک ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ خود اسلام کے نام سے ہی نالاں ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے کوئی مسلم مومن، ہم میں سے کسی کو کوئی لفظ مولوی یا مولانا کہہ دے، اس کے اوپر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دنیا دار، تو چلو دنیا دار ہے، ایک دنیا دار ہے، ایسا آدمی جو اسلام کا PhD ہولڈر، ڈگری ہولڈر ہے، PhD ڈگری ہولڈر اسلام کا، جو اسلام کی PhD ڈگری ہولڈر ہے، اس سے بڑا کوئی مولوی ہو سکتا ہے؟ اس کو مولوی کہیں تو وہ ایسا سمجھتا ہے دس از این ابیوز فار می، اس کو گالی کے طور پر وہ لیتا ہے کہ یہ مجھے گالی دے دی، اس نے مجھے مولوی کہہ دیا۔ حالانکہ پہلی تو بات یہ کہ اگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ جی مولوی جو ہے یہ داڑھی والے کو کہتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ داڑھی رکھ کر اگر میرے اندر یہ نقص ہے، یہ مسنگ ہے، تو میں اس مسنگ کو ختم کروں اور مولوی کے لفظ کو قبول کروں۔ تو مولوی کے لفظ کو نہ قبول کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اپنا جو ہے نا اس لفظ کو اور اس کے باقی جو لوازمات ہیں اس کو پورا کرے، نہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دوستو، ہم لوگ جب مولوی کے لفظ سے چڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے کہ جی ایک نشان رکھ دیا کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہے وہ مولوی ہے۔ سورہ محمد کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا
وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ مولا ہے مومنین کا اور کافروں کا مولا کوئی نہیں. تو مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا. تو سورہ محمد کی اس آیت کی روح سے ایمان والا جو ہے نا وہ مولوی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. مولا والا صرف ایمان والا ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. تو اگر جو بغیر داڑھی والا بھی ہے تو داڑھی تو مولوی ہونے کے لیے شرط ہی نہیں ہے. یہ جو لفظ مولوی ہے، مولوی کا تو مطلب یہی ہے کہ ہر وہ بندہ، سورہ محمد کی آیت بتا رہا ہوں نا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ مولا ہے مومنین کا. تو مولا کی نسبت مومنین کے ساتھ ہے. مولا مومنین کا ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. تو ہر ایمان والا مولوی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے ساتھ قبول کر لیں کہ جی مجھے یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، اسلام کا ہائیسٹ ٹائٹل اسلام کا ہے، اس کے ساتھ ہماری نفرت ہو رہی ہے. ایک جو ہے نا ایک ایشو آج کا جو میں نے یہ بتانا تھا کہ جی پہلے تو سورہ محمد کی روح سے مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر تیسری آپشن کون سی ہے. دو ہی آپشنز ہیں آن دا فیس آف ارتھ، یا مولوی ہے یا کافر ہے. تیسری آپشن ہی نہیں ہے. سورہ محمد کی اس آیت کی روح سے، اور اس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کو کوئی دنیا کا کوئی عالم چیلنج کر دے کہ جی تیسری آپشن ہے، تو جو بندہ کہے کہ میں مولوی نہیں ہوں وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہی کہنا چاہتا ہے کہ میں کافر ہوں، اس لیے کہ تیسری تو آپشن ہی نہیں ہے. میرے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. مولا صرف مومنین کا ہے، کافروں کا مولا کوئی نہیں. تو مولوی صرف مومن ہے، کافر مولوی نہیں ہے. تو نان مولوی از اونلی دی ڈسبلیور. نان مولوی تو صرف کافر ہے. مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں، چاہے داڑھی ہے نہیں، داڑھی کی تو شرط ہی نہیں ہے، داڑھی کی تو بات ہی نہیں ہے. نہ داڑھی کی بات ہے، نہ کسی نیک ایکشن کی بات ہو رہی ہے. نیک ایکشن کی بھی، تقوی کی بھی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر تو ہے صرف ایمان جس کے پاس ہے وہ مولوی ہے. اور اسی طرح سے دوستو ایک جو ایشو جو ہم یہ جمعہ کے اندر دیکھتے ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہی وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، یہی وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جس نے ہماری زندگی کا ستیہ ناش کر رکھا ہے. یہ جو جمعہ کی نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اس کے اوپر غور کریں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. پورا کا پورا سیچرڈے، پورا دن سیچرڈے، پورے سیچرڈے کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اعتدوا، کہ جنہوں نے اعتداء کی، ٹرانسگریشن کی، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا سبت کے بارے میں، سیچرڈے، پورے سیچرڈے کے بارے میں، پورے دن کے بارے میں، تو ان کو ہمیں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. ان کو تو بندر بنا دیا. اور جو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. من یوم الجمعہ، یہ من تبعیدیہ ہے. وہاں پر پورا کا پورا سیچرڈے سارا دن ہے. تو پورے دن کے اندر جن لوگوں نے جو ہے نا وہ ٹرانسگریشن دکھائی وہ تو بندر بن گئے. اور من یوم الجمعہ، سارا جمعہ نہیں، وہ تو سارا ڈے تھا نا، پورا ہفتے کا سارا دن. تو پورا جمعہ نہیں، من یوم الجمعہ، جمعے کا تھوڑا سا ایک حصہ ہے جو تم نے جو ہے نا یہ کاروباروں کو چھوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لگنا ہے. ان کو کیا بننا چاہیے؟ وہ تو بندر بن گئے. اور مزید آگے اگر جائیں نا دوستو، ذرا سوچیں، انہوں نے ڈائریکٹ ٹرانسگریشن نہیں کی تھی. انہوں نے ایک ڈیم ٹائپ چیز بنائی تھی. انہوں نے کہا کہ جی اس دن ہم مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، ہم ڈیم بناتے ہیں، یا وہ کٹھی ہو جایا کریں گی، ہم سنڈے کو آ کر مچھلیاں پکڑ لیں گے. تو انہوں نے تو ایک ہیلا کیا تھا، اس کے ساتھ وہ تو بن گئے بندر. اور ہم لوگ ڈائریکٹ ہم کماتے ہیں اس وقت میں. بلکہ آپ کبھی چلے جائیں، میں نے تو دیکھا کہ یہ جن علاقوں کا لفظ شریف کے ساتھ لگتا ہے نا، وہ ملتان شریف ہے، یہ اچ شریف ہے. میں خود اچ شریف میں جا کر میں نے دیکھا ہے. آپ جمعے کے دن کو جا کر دیکھیں، جتنا بازار جمعے کے دن کو گرم ہوتا ہے، اور خاص نماز کے ٹائم میں. اور کوئی آپ کو نماز، پہلی تو بات یہ کہ نماز پڑھنے والا وہاں پر نظر نہیں آئیں گے. نمبر 1، نماز پڑھنے نہیں جائیں گے. دوسری بات یہ کہ بازار کے اندر اس وقت گانے چل رہے ہوتے ہیں. ایسوں کو کیا بننا چاہیے؟ وہ تو بندر بن گئے تھے. جنہوں نے ڈائریکٹ ٹرانسگریشن نہیں کی وہ ساتھ میں ایک انہوں نے ڈیم بنایا. تو جنہوں نے ڈائریکٹ نہیں کی وہ تو بندر بن گئے، اور جنہوں نے ڈائریکٹ ٹرانسگریشن کی تو دوستو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ کس نہج پر جا رہے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ جو تھا آج ایک استماع قرآن کا، جو قرآن پاک کے بارے میں جو ہم جو سنتے ہیں. قرآن میں اللہ پاک نے شکوہ بیان فرمایا میرے نبی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. وقال الرسول، سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول یہ کمپلینٹ درج کروائے گا اللہ پاک کے دربار میں کہ یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن،
اس قرآن کو انہوں نے مہجور مینز the thing that is left behind, left away, یا abandoned thing، جو متروک ہو کر رہ گئی، آؤٹ آف ڈیٹ سمجھ لیا گیا، جس کو ہاتھ ہی کوئی نہیں لگاتا، جس کو چھوتا نہیں ہے، جس کو دیکھتا کوئی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ایک تو قرآن یہ تو پڑھنا ایک تو کچھ کجا تھا نا، چاہیے تو یہ کہ اس کے ساتھ پڑھ کے اپنی بہترین زندگی بناتے. پڑھنا تو کجا، اس کی استماع کے بارے میں کئی جگہوں پر مجھے جب تقریر کے لیے لے جاتے ہیں نا، یہ قرآن خوانیوں کے اوپر یا کہیں کوئی محفل وغیرہ ہوتی ہے، اور وہاں پر یہی چیز ابھی تھوڑا سا ٹچ مجھے یہاں بھی وہ ملا تھا، اور اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا کچھ غصہ بھی آیا تھا. یہی وہ چیز ہے دوستو، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن ایشو بناتا ہے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ کافر کہنے لگے، قرآن کہتا ہے کافر کہنے لگے ڈونٹ ہیئر، لسن نہیں، لا تسمعوا ہے، ڈونٹ ہیئر دس دی ہولی قرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور شور کرو، بے ہدگیاں کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ اور قرآن کے مواعظ اور قرآن پاک یہ دب جائے، یہ نیچے چلا جائے، اس کی آواز کہیں تک نہ پہنچے، قرآن کی آواز نہ پہنچے، اس کو دبا دو اور تم اپنی آوازوں کو اونچا لے جاؤ. انہوں نے تو چلو کافر تھے نا، اس وجہ سے ہیئرنگ کا لفظ استعمال کیا، سماع کا لفظ استعمال کیا. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ پاک نے سماع کا حکم نہیں فرمایا، ہمیں تو استماع کا حکم فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فَاسْتَمِعُوا افتعال کا باب ہے کہ استماع کرنا ہے، تم لسننگ کرنی ہے، ہیئرنگ نہیں کرنی. ہیئرنگ سے تمہارا گزارا نہیں چلے گا، تم کافر ہو جاؤ گے اگر صرف ہیئرنگ پر کام رکھو گے. تو تمہیں استعمال کرنا ہے، تمہیں لسننگ کرنی ہے. آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کس طرح سے قرآن کو لسننگ کر رہے ہیں. صبح دکان کھولنی ہے اور دکان کھولنے کے وقت سورہ رحمان چلا دینی ہے. چلانی اس لیے ہے کہ میں نے دکان کی صفائی کرنی ہے، تو دکان کی صفائی اور جھاڑ پھونک کرنے کی وجہ سے قرآن کو چلا دیا. تو یہ تو دوستو یہ تو کافر کے اوپر بھی جو ہے نا اوبلیگیشن نہیں تھی، یہ اوبلیگیشن تو کافر پر بھی نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کو لا تسمعوا لهذا القرآن، ان کو جو کنڈیم کیا جا رہا ہے نا، وہ صرف سماع کے لیے نہیں کیا جا رہا کہ لا تسمعوا، وہ تو والغوا فیہ کی وجہ سے کہ وہ بے ہدگیاں کرو، شور کرو. تو وہ تو کافر تھے جو بے ہدگیاں اور شور کرنے کی وجہ سے جو ہے نا قرآن پاک کی ہیئرنگ اور سماعت کو خراب کر رہے تھے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو سماع نہیں گزارا چلے گا، ہمیں تو استماع کرنا پڑے گا، ہمیں لسننگ کرنی پڑے گی، ہمیں سارا کچھ. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا بھی ساتھ ہے کہ صرف استماع نہیں بلکہ انصتوا، تم نے سائلنٹ بھی ساتھ میں ہو کر بیٹھنا ہے، ہماتن گوش ہو کر بیٹھنا ہے، پورے جسم کو کان بنا کر بیٹھنا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر قرآن سنوں. اب مسلمان سوچیں دوستو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. صبح کے اور آپ اگر کبھی غور سے دیکھیں نا، اسی آدمی کو جب وہ انڈین گانے چلائے گا نا، اس وقت بالکل ساتھ ہو کر بیٹھے گا. یہاں پر گانے کا کوئی بول مجھ سے مس نہ ہو جائے. جس وقت میں صفائی کرنی ہے اس وقت میں قرآن چلانا ہے، اور قرآن پاک اس وقت چل رہا ہے، اور سارے اس وقت وہ اور اگر کوئی آپ وہاں پر چلے جائیں اور اس کے ساتھ اگر کنورسیشن کریں تو کیا وہ چھوڑ دے گا اس کو کہ جو اس کو بند کر دوں؟ وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. وَأَنصِتُوا کی وائلیشن بھی ساتھ کرے گا، صرف یہ نہیں کہ وَاسْتَمِعُوا صرف اس کی وائلیشن کرنی ہے، وَأَنصِتُوا کی وائلیشن بھی ساتھ کرنی ہے، تاکہ لعلکم ترحمون کا کہیں میں مصداق بن جاؤں، تاکہ میرے اوپر اچھی طرح سے اللہ کا قہر اور غضب نازل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہے، اللہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان نیگیٹو چیزوں سے نکال کے ہمیں پازیٹیو چیزوں کی طرف لے آئے. یہ تینوں ٹاپکس ایسے تھے کہ ایک کے اوپر گھنٹہ اسپیچز ہوتی ہیں، لیکن میں نے کہا کہ جی چلو موقع ایسا ہے اور سارے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہائیلی لرنڈ لوگ ہیں اور کوالیفائڈ لوگ ہیں، تو چلیں یہ 3 ایشو ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے آپ تک پہنچے، اور یہی تینوں ایشو ایز اٹ از آگے اگر پہنچا دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوں گے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت.